اور جس تحریک کی بنیاد آج سے 29 سال پہلے عمران خان صاحب نے انصاف، انسانیت اور خودداری کے بنیاد پہ رکھی تھی، آج اس کی کہیں زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو پاکستان سرزمینی بے آئین بن گیا ہے، غیر اعلانیہ ماشاء اللہ اس ملک میں نافذ ہے، ہمیں اپنے آئینی حقوق نہیں مل رہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے، آپ لوگ عدالتوں کو کور کر رہے ہیں کہ 2 مہینے ہو گئے ان کی بہنیں عدالت کا دروازہ کٹکھٹا رہی ہے، کبھی ہماری فائل ادھر بھیجے جا رہی ہے، کبھی کوئی ہماری کیس سننے کو تیار نہیں ہے۔ ہم اسی لیے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف تھے کہ اس میں عدلیہ کی آزادی کو سلب کیا گیا ہے، ہم اس لیے پیکا آرڈیننس کے خلاف تھے کہ اس میں میڈیا کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے۔ تو آج جس انصاف، انسانیت اور خودداری کا درس ہے وہ کہیں زیادہ ہے، اور ہمارے لیے یہ متقاضی ہے اس چیز کے کہ ہم پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ میدان عالم میں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی جو سٹرگل ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کس طرح تحریک تحفظ آئین پاکستان کو لے کر چل رہے ہیں، لیکن کارکنان ایک سوال کرتے ہیں کہ جب ہم سڑکوں کے اوپر ہوتے ہیں، اڈیالہ کے باہر ہوتے ہیں، عدالتوں کے باہر ہوتے ہیں، قیادت ہمیں نظر نہیں آتی۔ دیکھیں، میں تو ان خوش نصیب ورکروں میں ہوں جو ہر وقت سڑکوں پہ موجود ہوتا ہوں اور ان کے بیچ ہی ہوتا ہوں۔ باقی جہاں تک قیادت کا سوال ہے تو آپ وہ قیادت سے کریں، قیادت ہی آپ کو بہتر اس پہ جواب دے سکتی ہے۔ حکمت عملی کیوں نہ بنائی گئی کہ تمام قیادت ایک فیصلے کے اوپر متفق ہو سکے؟ میرے خیال میں ہونی چاہیے، اور اگر ہمیں اپنے آئینی حقوق نہیں مل رہے تو ہمیں ایک مزاحمتی سیاسی حکمت عملی کے ساتھ آگے آنا چاہیے۔ وہ اڈیالہ کے باہر ہمیں دھرنا دینا پڑے، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آگے ہمیں دھرنا دینا پڑے، یا ہائی کورٹ کے سامنے دینا پڑے، لیکن ہمیں متحرک ہونا پڑے گا، ہمیں اپنی آئی ہوئی حقوق کے لیے لڑنا پڑے گا۔ کیونکہ ابھی بھی عمران خان صاحب کی ایک ویڈیو ادھر دکھائی گئی تھی جس میں وہ آج سے کئی سال پہلے کہہ رہے تھے کہ جب آپ کو اپنا حق نہیں مل رہا تو آپ کو اس کو چھیننا پڑتا ہے، اور یہی ہے کہ آج اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنا حق نہیں دیا جا رہا، جو ہماری آئینی حقوق ہے اس کو پامال کیا جا رہا ہے، بوٹو تلے روندا جا رہا ہے، عوام کی حاکمیت کو نہیں مانا جا رہا۔ تو اس کے لیے ہماری قیادت سے یہی درخواست ہوگی کہ ایک منظم سیاسی حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان پہلے سے میدان عمل میں موجود ہے۔ میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ واحد سیاسی راستہ یہی ہے کہ اس تحریک کے بازو کو مضبوط کرے اور اس کا ساتھ دے اور آگے بڑھے۔ اچھا، ایک اور ورکر سوال کرتے ہیں، ورکر یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر دڑے بندی ہے، گروپ بندی ہے، وہ اب کھل کر سامنے آ رہی ہے، ایک گروپ دوسرے کو پسند نہیں کرتا، شاید یہی وجہ ہے کہ کوئی مضبوط اور مربوط حکمت عملی سامنے نہیں آ رہی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دڑ بندو کی بات میں نہیں کروں گا، میں یہ کہوں گا کہ اس وقت ایک لڑائی چھڑ چکی ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف سے باہر بھی ہے، وہ پورے ملک میں ہے، اور وہ 2 قوتوں کے بیچ لڑائی ہے، جمہوری قوت ہے اور غیر جمہوری قوت ہے۔ تحریک انصاف کے اندر غیر جمہوری قوتیں بالکل موجود ہے، ہر سیاسی جماعت کے اندر غیر جمہوری قوتیں موجود ہے۔ اگر پاکستان کے سیاست کے اندر، جمہوری پارٹیوں کے اندر غیر جمہوری قوتیں نہ ہوتی تو آج پاکستان یہاں کھڑا ہوتا۔ یہ ہماری سب کی اجتماعی کوتاہیوں، سب کی اجتماعی غلطیوں نے پاکستان کو حکمت عملی کو ناکام کہا جا سکتا؟ میرے خیال میں حکمت عملی کا فقدان ہے، ناکام یا کامیاب کی بات ہم نہیں کر سکتے، لیکن فقدان ضرور موجود ہے۔ اور اس فقدان کی وجہ کیا ہے؟ کون ہے وجہ؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک محور کے ارد گرد گھومتی ہے، اس کا جو نیوکلیس ہے وہ اس وقت اڈیالہ جیل کے اندر موجود ہے، تو اس کی عدم دستیابی ہی سب سے زیادہ اس چیز کا۔ اچھا، یہ جو شخص ابھی وہاں پہ تقریر کر رہے ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اگر آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو جناب یہ کون سے جمہوری عمل کے تھرو آئے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ سلمان اکرم راجہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر، جو میں نے آپ کو کہا کہ جمہوری اور غیر جمہوری قوتوں کی لڑائی ہے جو پورے پاکستان میں ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جمہور کے علمبردار ہے۔ سلمان اکرم راجہ بالکل جمہور کے علمبردار ہے، جمہور کے لیے کڑے ہیں۔ آپ اس کا میں سمجھتا ہوں کہ وہ وہی ڈائریکشن لیتے ہیں جو عمران خان صاحب کی ہوتی ہے۔ پھر یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہے نا؟ ان کا دیکھیں، ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے سر، وی آر ان اسٹیٹ آف وار، ہم ایک مکمل حالت جنگ میں ہیں، تو حالت جنگ کے اندر ہمارے لیڈر کو یہ پورا اختیار حاصل ہے۔ حالت جنگ میں محبت بھی جائز ہے اور جنگ بھی جائز؟ بالکل جائز ہے، یہ تو پھر جنگ ہی نہ ہوئی جس میں یہ دونوں چیزیں جائز نہ ہو۔ وقت دینے کا بہت شکریہ۔ تھینک یو۔